کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب زندگانی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ ہم نے فہرست مکمل کر لی تھی جو صفحہ نمبر 14 تک، اور اب ہم صفحہ نمبر 15 پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے کتاب کا، اور یہاں پر بنت علی علیہ السلام کا خطبہ دیا گیا ہے۔ لکھا ہے فقامت زینب بنت علی وقالت الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین صدق اللہ سبحانہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا وسوءا ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ پس یہ ترجمہ اس کا، پس اٹھی علی علیہ السلام کی بیٹی زینب اور کہا تمام تعریفیں مختص ہیں رب دو جہاں کے لیے، اور اسی کی طرف سے درود و سلام ہے اس کے رسول اور رسول کی تمام آل پر۔ سچ کہا ہے اس ذات پاک نے کہ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی تھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے اے یزید، کیا تو نے زمین و آسمان کے راستے ہمارے لیے اس طرح بند کر دیے ہیں کہ کہیں بھی ہمارے لیے راستہ نہیں ہے، اور ہم جہاں بھی ہوں گے تیرے قیدی نظر آئیں گے، اور تو اس ظاہری غلبے کو اپنے لیے اللہ کے نزدیک عزت اور ہمارے لیے ذلت تصور کرتا ہے، اور تو متکبر ہو کر اپنی ناک لمبی کیے بیٹھا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ یہ دنیا صرف تیرے دائرۂ اختیار میں ہے اور تیرے کاموں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ہماری مملکت اور حکومت کو اپنی ذاتی اور دائمی جاگیر سمجھنے والے کیا تو اللہ کا یہ فرمان بھول گیا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178، اور یہ اس کا ترجمہ۔ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ ہم جو ان کو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے اچھی ہے، ماں سوا اس کے نہیں ہے کہ ہم انہیں اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ اور بڑھا لیں، اور ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے۔ اگلا پیراگراف اور صفحہ نمبر 16۔ اے اس مرد کے بیٹے جس کو میرے نانا نے قید کیا پھر آزاد کر دیا، کیا یہ اس احسان کا بدلہ ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردے میں بٹھایا ہوا ہے اور اس محسن نبی کی بیٹیوں کو ننگے سر اس بازار سے اس بازار اور اس دربار سے اس دربار پھرا رہا ہے، اس حال میں کہ ان کے چہرے بے نقاب ہیں اور دشمن ان کو لیے شہر در بدر پھرا رہے ہیں تاکہ لوگ تماشا دیکھیں، شریف ہو یا رذیل ہر دور و نزدیک ہم پر نظر کرے،
مردوں میں کوئی ہمارا سرپرست نہیں رہا، نہ کوئی حامی و مددگار ہے۔ ان لوگوں سے کیا امید ہو سکتی ہے جنہوں نے پاک و پاکیزہ شہیدوں کی جگر دانتوں سے چبائے؟ ان کا پوست ہمارا لہو پی کر اگا ہے۔ جس کے دل میں بغض و عناد ہے وہ دشمنی کے مظاہرہ میں دیر تھوڑی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہوئے اور امر عظیم کے مرتکب ہونے کا تصور بھی نہ کرتے ہوئے خوش ہو کر اور جھوم جھوم کر شعر پڑھتا ہے، اور اپنے بزرگوں کی طرف سے کہتا ہے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، تجھے شرم نہیں آتی کہ ابو عبداللہ الحسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں کہ دندان مبارک کو اذیت دیتا ہے، اور برسر دربار یہ بریکٹ میں ہے کہ صفائی میں تو کچھ کہہ سکتا ہی نہیں، تو نے زخم کو ناسور کر دیا ہے اور رگے پائے مرض کو توڑ دیا ہے، جس کے بعد زندگی نہیں ہوا کرتی۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ان مقدس نفوس کا خون بہا کر خاندان عبد المطلب کی بے کنی کی جو زمین کے تارے تھے، اور اب تو اپنے بڑوں کو پکارتا ہے اور اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ انہیں بلا رہا ہے۔ گھبرا نہیں، تو بہت جلد ان کے پاس پہنچ جائے گا، اور مدت کے بعد یہ تمنا کرے گا کہ جن ہاتھوں سے میں نے ظلم کیا ہے کاش وہ خشک ہوتے، میں یہ کام نہ کرتا، اور کاش میری زبان گنگ ہوتی اور میں وہ کچھ نہ کہتا جو مظلوموں سے کہا، جب کہ اس وقت تجھے اس آرزو کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 17 اور اگلا پیراگراف۔ خدایا ہمارا حق دلا اور ہم پر ظلم کرنے والے سے انتقام لے، جنہوں نے ہمارا خون بہایا اور ہماری مدد کرنے والوں کو شہید کیا۔ خدا کی قسم، تو نے کسی کو کچھ نقصان نہیں کیا، بلکہ اپنی کھال کھینچ کر اپنی ہی بوٹیاں کاٹی ہیں۔ ذریت رسول کی خونریزی اور ان کے گھرانے کی بے حرمتی کا گناہ لے کر تو مرسل کے سامنے پیش ہوگا۔ وہ اپنے کنبہ اور بکھرے ہوئے عزیزوں کو یکجا کر کے ان کا حق دلوائیں گے۔ پھر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں تم مردہ مت سمجھو، بلکہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اے یزید، تیرے لیے خدائے قہار و جبار جیسا حاکم اور محمد ایسا دشمن، جبرائیل جیسے ان کے مددگار کافی ہیں۔ جس نے تیرے لیے اسباب دنیا اکٹھے کیے ہیں اور تجھے مسلمانوں پر اقتدار دیا ہے، اسے بہت جلد معلوم ہوگا کہ ظالموں کے لیے بری سزا ہے، اور تم میں برا ٹھکانہ کس کا ہے اور کمزور و بزدل لشکر کس کا ہے۔ اگرچہ انقلاب زمانہ نے مجھے تجھ سے بات کرنے پر معمور کیا ہے، مگر میں تجھے حقیر سمجھتی ہوں اور سرزنش کرتی ہوں۔ اور سن لے اے یزید، میں تیری حکومت و شاہی کے رعب سے خوفزدہ نہیں ہوں، اور نہ ہی میری پریشانی اور گریہ تیری ہیبت کی وجہ سے ہے، بلکہ میرے دل کے زخم اور آنکھوں کے آنسو اپنے بھائی اور خاندان پر ڈھائی جانے والے مظالم کی وجہ سے ہیں۔ شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں خدا کی شریف فوج کا قتل ہو جانا تعجب خیز ہے۔ ان ہاتھوں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے اور گوشت کی بو آتی ہے۔ شہیدوں کے ان پاک و پاکیزہ لاشوں پر صحرا کے جانور، بھیڑیے اور بجو تک زیارت کے لیے آتے جاتے ہیں، اور مردار خور درندہ اپنی عادت کو بھول گئے، اور تو نے انسان ہو کر ہم کو اپنا مال غنیمت سمجھا۔ صفحہ نمبر 18 اور اگلا پیراگراف ہے کہ اے یزید، اگر اس وقت تو ہم کو اپنا قیدی جانتا ہے تو بہت قریب ہے کہ تیرے استحصال کا باعث ہو، اور جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کا ذخیرہ کر رکھا ہے ویسا ہی پائے گا، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگلا پیراگراف، میں خدا سے شکایت کرتی ہوں کیونکہ وہی میرا پشت پناہ ہے اور اسی پر مجھے اعتماد ہے، پس جو مکر تو چاہتا ہے وہ کر، اور ہماری دشمنی میں جو چاہتا ہے تو کوشش کر۔ قسم خدا کی،
تو ہمارا ذکر اور نام نہیں مٹا سکتا، اور جو وہی خدا ہماری طرف بھیجتا ہے اسے برطرف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تو ہماری فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے، اور ہم پر ظلم کرنے کی وجہ سے جو آر اور بدنامی تو نے مول لی ہے اسے دور نہیں کر سکتا۔ تیری رائے بہت سست ہے، اور تیری دولت کے دن بہت کم ہیں، اور تیری جمعیت اس روز پراگندہ ہو جائے گی جس روز خدا کی جانب سے منادی ندا کرے گا کہ لعنت خدا کے ظالموں اور ستمگاروں پر ہے۔ پس میں اس خدا کی حمد کرتی ہوں جس نے ہمارے اول پر سعادت ختم کی اور ہمارے آخر پر رحمت و شہادت کا اختتام کیا، اور میں خدا سے سوال کرتی ہوں کہ ان کو ثواب کامل دے، اور ان کے رتبے کو بڑھائے، اور خلافت الہیہ کو بہتر کرے، اور تحقیق وہی رحیم و ودود ہے، اور وہی ہم کو کافی ہے، اور وہ بہت اچھا وکیل ہے۔ جب یزید ملعون نے یہ کلام میں فصاحت نظام سنا تو بکمال بے حیائی کہنے لگا کہ جگر سوختہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ یہ لیا گیا ہے نفس المحموم اور ترجمہ شعرانی، یہ صفحہ 253 تا 256 سے۔ اور اس کے بعد پھر صفحہ نمبر ہم 20 پر پہنچے، اور یہاں یہ پہلی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے کیا یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ تھا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور اب پہلی مجلس کا آغاز یہاں صفحہ نمبر 20 سے ہو رہا ہے۔ یہ شب اول کی مجلس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام ملت اسلامیہ پہ امام حسین علیہ السلام کا حق واجب ہے، یہ موضوع ہے، اور ہمارے مولا اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام تمام مسلمان مرد اور عورت پر روز قیامت تک حق واجبی رکھتے ہیں، جس کا ادا کرنا واجب ہے ان مومنین و مومنات پر جو صاحب ایمان و تقوی ہیں اور یوم قیامت تک پیدا ہوں گے، یعنی جب بھی کوئی نمازی پیدا ہوگا اس پر حق حسین علیہ السلام کو ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام یزید ملعون کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کرتے اور شہید نہ ہوتے تو آج نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ حج ہوتا، یعنی کسی بھی شعائر دینی کا وجود نہ ہوتا، جیسے کہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع فرمایا۔ ثانیہ زہرہ بھی ملت اسلامیہ پہ حق رکھتی ہیں، یہ اگلا موضوع ہے، اور آج رات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس درجے پہ حضرت امام حسین علیہ السلام تمام ملت اسلامیہ پر حق رکھتے ہیں اس طرح ان کی غمدیدہ بہن عقیلہ بنی ہاشم مجلہ عصمت صغریٰ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی تمام مسلمانوں پر قیام قیامت تک حق رکھتی ہیں، کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کی تکمیل قید جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ہوئی ہے، یعنی اگر زینب جیسی بہن حسین علیہ السلام جیسے بھائی کے معاون و مددگار نہ ہوتی تو شہادت حسین علیہ السلام کا مکمل نتیجہ برآمد نہ ہوتا۔ اور شاعر نے کیسے لطیف انداز میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے اور بالکل سچ کہا ہے کہ ترویج دین اگرچہ بقتل حسین شد، تکمیل آن بموئے پریشان زینب است۔ صفحہ نمبر ہے یہ 21، اور اگلا پیراگراف ہے اور اس شعر کا ترجمہ کہ تبلیغ دین اشاعت دین اگرچہ قتل حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، لیکن اس کی تکمیل جناب زینب کے پریشان بالوں کے ساتھ ہوئی، یعنی اگر شہادت بھائی کے بعد شہادت
چھوٹے بھائی کے بعد بہن ننگے سر بندھے ہاتھوں سے بازاروں اور شرابی کے درباروں میں خطبے نہ دیتی اور زندان شام میں قید نہ ہوتی تو مقصد حسین علیہ السلام اور مشن حسین مکمل نہ ہوتا۔ لہٰذا جو حسین علیہ السلام کا مسلمانوں پر حق ہے وہی مسافرہ شام کا بھی حق ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ قید زینب علیہ السلام اور بنی امیہ کی بری تبلیغ۔ اگر زینب مشن حسین علیہ السلام میں شریک نہ ہوتی اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام قید ہو کر نہ جاتی اور بعد از رہائی مدینہ نہ آتی تو یقین کیجیے بنی امیہ والے اس واقعہ کربلا کا وجود ہی ختم کر دیتے، کیونکہ ان کی سیاست یہ تھی کہ حقائق کو چھپایا جائے اور باطل کو اسلام کے لباس میں ظاہر کر کے دین کو دنیا کی صورت میں عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے لوگوں پہ یہ ظاہر کیا کہ حسین علیہ السلام تو حکومت چاہتے تھے اور خدا نے ہم کو ان پر غلبہ عطا فرمایا، وہ تو اسلامی ممالک میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے تھے اور خدا نے حقیقتاً ان کو ختم کر دیا، اور بنی امیہ والے تو حسین علیہ السلام کا نام لینا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے قانون کو مقدم رکھتے تھے اور مشن حسین علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے پس پشت ڈال دیتے تھے، جبکہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حق کا پرچم لہرایا جائے اور باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور صراط مستقیم شریعت مصطفیٰ کو عوام تک پہنچایا جائے، جبکہ بنی امیہ اس حقیقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس کا الٹ عوام کے سامنے علیہ السلام کا تعارف ایک دنیا دار کی حیثیت سے کرایا جاتا۔ اور پھر بریکٹ میں ہے کہ مگر یہ بہن کی محنت تھی کہ مشن حسین علیہ السلام کو مضبوط و مکمل کر دیا۔ اور صفحہ نمبر ہے یہ 22، اور اگلا موضوع اور پیراگراف ہے کہ جناب زینب کا خطبہ اور اس کی کرامت۔ یہ جناب زینب سلام الہ کے بزرگانہ صلاحیتوں کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے مشن کو تمام عالمین تک پہنچا دیا، خصوصاً آپ کا وہ خطبہ ازا جو دربار شام میں تمام اسلامی ممالک کے سفیروں کی موجودگی میں پڑھا۔ جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم کی کرامات سے متعلق ہے۔ وہ خطبہ ازا جس میں آپ نے سلطنت بنی امیہ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا اور ان کے وقار کو خاک میں ملا دیا اور اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی عزت و شرافت اور ان کے بلند درجات کو اور نشانات کو عوام پر ظاہر فرما دیا، جس کی تفصیل اعانت الہی سے انشاءاللہ چند راتوں میں اسی خطبے کی بحث میں آ جائے گی۔ اگلا پیراگراف ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو عرض کروں کہ جب تکمیل شہادت حسین علیہ السلام قید زینب علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسی مناسبت سے ملت اسلامیہ پر جو بھائی کا حق ہے وہی بہن کا بھی ہے، لہٰذا مومنین اور مومنات کو چاہیے کہ اس بزرگ خاتون کی خدمات کو تمام عالم اسلام تک لے جائیں اور ان کی روحانیت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ وہ مقام ولایت جو خالق کائنات نے جناب زینب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اگلا موضوع ہے کہ سال ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اس معظمہ بی بی کے حالات زندگی اور مناقب و مفاخر کے سلسلے میں مشہور علماء اور بزرگ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اور حالات کو ثبت فرمایا ہے، جس کی شرح تفصیل بہت زیادہ ہے، اور بندہ مختصراً اس معظمہ بی بی کے بارے میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ ان راتوں کی مجالس اس محضرہ عصمت بی بی کے ذکر سے منور ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 23، اور اگلا پیراگراف ہے کہ اس بی بی کے سال ولادت میں بہت اختلاف ہے۔ ایک قول عامہ ہے کہ سال 5 ہجری اور بعض کا کہنا ہے کہ سال 6 ہجری اور بعض کے نزدیک 7 ہجری اور بعض نے 5 جمادی الاول کا ذکر
ہوا ہے، اور بعض نے اوائل شعبان معظم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور جبکہ ان دونوں میں حضور انور علیہ السلام سفر میں تھے، حضور انور سفر میں تھے، لہٰذا ان دنوں میں میں اس لائن کو دوبارہ آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ اور بعض نے اوائل شعبان المعظم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جبکہ ان دنوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، لہٰذا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بچی کے نام کے لیے حضور کا انتظار فرمایا کہ پیغمبر اسلام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی طرح یہ نام بھی خود رکھیں، کیونکہ یہ شریکت الحسین بھی علیہ السلام بھی ہیں، چاہیے کہ اس کا نام رکھنے والا بھی عالم سے اعلیٰ ہو، کیونکہ یہ آب و خاک و شہر و دیار کا غیر ہیں، ان کے ساتھ کسی ایک کا بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، ان کا حمل، ان کی ولادت، ان کا رضا دوسروں کے علاوہ ہے، لہذا چاہیے کہ نام رکھنے والا بھی عالم سے اعلیٰ ہو۔ اگلا موضوع ہے کہ ختمی مرتبت کا فرمان برائے مسافرۂ شام۔ جس وقت ختمی مرتبت تشریف فرما ہوئے گو زہرا سلام اللہ علیہ سے شریکت الحسین بی بی کو اٹھا کر پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر رکھا گیا تو آپ نے وحی کا انتظار فرمایا، اور جبرائیل نے آ کر عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں اس معظمہ بی بی کا نام زینب تجویز ہوا ہے، بریکٹ میں ہے کبریت الاحمر۔ اس ضمن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو بوسہ لیا اور اپنے چہرہ اقدس کو بچی کے چہرہ انور پر رکھا تو آپ کے چشم مبارک سے آنسو جاری ہوئے۔ حاضرین نے سوال کیا، حضور اس وقت آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم، مگر سنو، جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ یہ بچی میرے حسین کے مشن میں شریک ہے، یعنی اپنے بھائی حسین کی مصیبتوں، دکھوں، سختیوں میں شریک ہے۔ حضور نے فوراً سخت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ حاضرین پر واجب ہے کہ غائبین تک یہ بات پہنچائی جائے اور اس بچی کے حقوق کی رعایت کی جائے، کیونکہ جس کا نام زینب علیہ السلام ہے، یہ نہ صرف اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی نمائندہ ہے بلکہ اس کے کردار کا نمونہ ہے۔ اور اس طرح پھر اگلا موضوع ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 24، مدینے میں قحط اور شام کا سفر۔ اس معظمہ خاتون کے ظاہری حیات سال 56 میں داخل ہوتی تھی کہ مدینہ میں مشہور روایات کی بنا پر قحط پڑا، اور آپ کے شوہر نامدار حضرت جناب عبداللہ بن جعفر طیار، جو جود و سخا کا سمندر تھے، آپ کو ساتھ لے کر شام کا سفر کیا، جہاں آپ کی زرعی زمین تھی۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کے مزاج میں تبدیلی آئی اور آپ کی روح دار فانی سے عالم بقا کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی قبر اسی زمین کے احاطے میں ہے جو آپ کے شوہر کی ملکیت تھی۔ وہی مقام اس وقت زیارت گاہ مشہور ہے، اور عبیدلی نے آپ کی وفات 14 ماہ رجب المرجب 62 ہجری میں کہی، اور بعض دوسرے حضرت نے آپ کی وفات 5 ماہ رجب المرجب 62 ہجری بتائی ہے، اور ایک دوسرا ضعیف قول بھی ہے جس میں بعض مدینہ اور بعض مصر کا حوالہ دیتے ہیں، مگر ان کو ظاہراً اشتباہ ہوا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی دختر زینب الصغریٰ کے نام سے، جن کا مزار مصر یا مدینہ میں ہے۔
اس طرح ہم اپنی اس آڈیو کو آج یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔